بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الفوز الکبیر کا دوسرا باب ہے اور دوسرے باب کا مطلب یا اس کا جو عنوان ہے وہ ہے تفسیر میں پیش آنے والی دشواریاں اور ان کا حل۔ قرآن میں مشکلات کے اسباب اور ان کا حل، یہ اس دوسرے باب کا عنوان ہے۔ دوسرے طریقے سے اس کا عنوان یہ بھی ہے وجوہ خفا نظم قرآن کے بیان میں۔ وجوہ کا معنی وجوہات، اسباب، خفائے نظم قرآن یعنی الفاظ قرآن میں پوشیدگی اور دشواریوں کی وجوہات اور ان کا حل۔ اس باب کو شاہ ولی اللہ نے یوں شروع کیا۔ شاہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو نزول ہوا وہ عربوں کے عین محاورہ کے مطابق، قرآن کا نزول عربوں کے عین محاورہ یعنی ان کے طریقے پر نازل ہوا اور انہیں قدرتی طور پہ اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے تھے، ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا تِلْکَ آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کے، قرآن عربیًا، کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، لعلکم تعقلون۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ اس کی آیتیں محکم ہیں پھر ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں شارع کی مرضی یہ ہے، جو آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے۔ شارع سے مراد اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ لوگ متشابہ آیات کی تعویل میں نہ پڑھیں۔ جو آیات متشابہ ہیں ان کی تعویل میں لوگ زیادہ کھوج کرید نہ کریں، ان کی تعویل میں نہ پڑھیں۔ ایک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات خداوندی کے حقائق کی توضیح، کہ اللہ کی یہ جو صفت ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی وضاحت میں لوگ نہ پڑھیں، شارع کی یہ مرضی ہے۔ اسی طرح قرآن میں اگر کوئی چیز مبہم ہے تو لوگ اس مبہم کی تعیین میں نہ پڑھیں۔ مثلا اصحاب کہف کا کتا یہ مبہم ہے، اس کے رنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے نام کا کوئی ذکر نہیں ہے، لوگ اس میں نہ پڑھیں۔ یہ ایک بے مقصد وہ چیز ہے۔ اسی طرح قصوں کی تفصیل میں لوگ نہ پڑھیں، یعنی اللہ نے جو قصے جس قدر بیان کیے اسی مقدار کافی ہے، غیر ضروری تفصیلات میں نہ پڑھیں، یہ شارع کی مرضی ہے۔ تو الغرض چار چیزیں ہیں جن میں لوگ نہ پڑھیں: متشابہ کی تعویل، صفات خداوندی کی حقیقت، مبہم کی تعیین، قصوں کی تفصیل۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب یہ یہاں پہ سوال کی شکل میں ہے آپ کے سامنے کہ قرآن مجید میں شارع کی مراد سمجھنے میں دشواری کیوں پیش آئی؟ یعنی جب قرآن عرب کے محاورے کے مطابق نازل بھی ہوا
لوگ اس کو سمجھتے بھی تھے تو پھر کہاں سے یہ دشواری پیش آ گئی؟ اب آپ اس کو سنیں۔ وہ شاہ صاحب کہتے ہیں جب اسلام کا پہلا دور گزر گیا، اسلام کا پہلا دور گزر گیا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ایک بجا۔ اس کے ساتھ اجمیوں نے تفسیر میں دخل دینا شروع کیا۔ اجمی لوگ، غیر عربی لوگ، وہ اس تفسیر میں پڑ گئے، پہلی زبان بھی متروک ہو گئی، یعنی وہ اصلی عربی زبان جو قدیم عربوں کا تھا وہ زبان بھی کچھ حد تک متروک ہو گئی۔ اس لیے بعض مقامات پر شارع کی مراد سمجھنے میں دشواری پیش ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یہاں تک؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لغت اور علم نحو کی چھان بین کی ضرورت پیش آئی، سوال و جوابات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، تفسیری کتب کی تصنیف کا آغاز ہوا، اور اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی قرآن کے ان مقامات کو واضح کیا جائے جن کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اگلا یہاں پہ سوال کی شکل میں ہے کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید میں معنی معلوم نہ ہونے کے کتنے اسباب اور کون سے اسباب بیان کیے، یعنی دشواری کے اسباب، کہ وہ اسباب کیا ہیں۔ شاہ صاحب نے جو پہلا سبب قرار دیا وہ ہے غریب لفظ کا استعمال۔ کسی لفظ کے معنی سمجھنے میں دشواری کا سبب غیر مانوس یا اجنبی ہونا ہے، جس کو غریب کہتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی شاہ صاحب نے فوراً بتلا دیا کہ اس کا علاج یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس غریب لفظ کا معنی صحابہ، تابعین یا باقی جو واقف کاران ہیں یا باقی جو اہل زبان ہیں وہ کیا اس کا معنی کرتے تھے، ان سے نقل کیے جائیں، دیکھے جائیں۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دشواری کا پہلا سبب اجنبی اور نامانوس لفظ کا استعمال، اور یہی غریب القرآن کی تعریف ہے، اجنبی اور نامانوس الفاظ کا استعمال۔ اس کا حل کیا بتلایا ہے؟ صحابہ، تابعین یا دیگر جو اہل زبان ہیں یعنی سلف صالحین، دیکھا جائے کہ وہ اس سے کیا معنی مراد لیتے تھے، اور جب یہ معلوم ہو جائے گا تو آیت کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ دوسری وجہ جو شاہ صاحب نے ذکر کی ہے وہ ہے ناسخ منسوخ کی معرفت نہ ہونا، یعنی ناسخ و منسوخ قرآن فہمی کی راہ میں یہ دوسرا جو ہے سبب ہے، رکاوٹ ہے۔ کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی فہم قرآن میں دشواری پیش آتی ہے۔ بعض آیات ایک دوسرے کے معارض ہمیں نظر آتی ہیں۔ دو سبب ہو گئے۔ تیسرا سبب ہے شان نزول سے غافل ہونا، یعنی مفسر جو ہے وہ شان نزول سے بے خبر ہوتا ہے، شان نزول بھول چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید کی کسی آیت کو، اس کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتا۔ چوتھا سبب جو شاہ ولی اللہ نے ذکر کیا وہ ہے حذف۔ حذف کا معنی مٹانا،
ختم کرنا، یہاں حذف سے مراد شاہ صاحب کہتے ہیں کلام میں مضاف یا موصوف یا کچھ اور معذوف ہو، کسی جگہ کوئی لفظ معذوف ہو یعنی مضاف معذوف ہے، موصوف معذوف ہے یا کچھ اور، اس حذف کی وجہ سے بھی آیت کا جو مضمون ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ 4 سبب آ گئے ہیں۔ 5واں سبب ہے ابدال۔ ابدال کا معنی ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ شاہ ولی اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، کسی چیز کو کسی چیز سے بدلنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا۔ پھر اس کی مختلف صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، مثلا ایک حرف کو کسی اور حرف سے بدلنا ایک صورت، اسم کو کسی اور اسم سے بدلنا، فعل کو کسی اور فعل سے بدلنا، 3 صورتیں ہو گئیں، جمع کو واحد سے بدلنا 4 صورتیں، واحد کو جمع سے بدلنا 5 صورتیں، غیب کے اسلوب کو مخاطب سے بدل دینا، یہ 6 صورتیں ہو گئیں۔ تو یہ 6 صورتیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں ابدال میں۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہاں، ابدال ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا۔ پھر یہاں شروع میں شاہ صاحب نے اس کی مختلف صورتیں بیان کیں۔ بعض اوقات ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے، ایک اسم کی جگہ پہ دوسرا اسم، ایک فعل کی جگہ پہ دوسرا فعل۔ مثلا ایک فعل ہے امر، لیکن وہاں اس کا معنی امر والا نہیں ہے۔ ایک فعل ماضی ہے، لیکن وہاں اس کا معنی ماضی والا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مفسر جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ مثال سمجھیں، جیسے اذا الشمس کورت، کہ کورت فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور ترجمہ ہم اس کا کیا کرتے ہیں، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، مضارع والا ترجمہ کریں گے، مستقبل والا ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ کورت یہ تو ماضی ہے، ترجمہ اس کا ہونا چاہیے سورج کو لپیٹ دیا گیا۔ تو اب وہ مفسر کو دشواری تو پیش آتی ہے، اور بھی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں ہاں واحد جمع واحد یا غیب کے اسلوب کو مخاطب سے بدل دینا، یعنی صیغہ غیب کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں مخاطب کا صیغہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اسلوب ہے جس کی وجہ سے مفسر کو دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے ذکر کیا ایک سبب ہے مؤخر کو مقدم یا مقدم کو مؤخر کرنے کی وجہ سے دشواری پیش آتی ہے، مؤخر کو مقدم یا مقدم کو مؤخر کرنے کی وجہ سے۔ کلام میں ایک جو اسلوب ہے، ایک لفظ پہلے ہے، پھر دوسرا لفظ، پھر تیسرا لفظ، جس طرح ایک طریقہ کار ہے، مثلا پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے، پہلے مبتدا ہے، پھر خبر ہے۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کلام میں جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا کسی وجہ سے اس کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں، اور جس کو پہلے ہونا چاہیے تھا کسی وجہ سے اس کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا نام جو ہے تقدیم و تاخیر ہے۔ اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے بھی مفسر کو آیات سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ تقدیم و تاخیر والی بات بھی سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی۔ اس کے بعد ہے ضمیروں کے انتشار کی وجہ سے۔
یا ایک ہی لفظ سے چند معنی مراد لینے کی وجہ سے۔ کلام میں کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر ان کی طرف ایک ضمیر سے اشارہ کیا جاتا ہے، وہ اشارہ ان میں سے کس کی طرف ہے، اس میں بھی مفسر کو دشواری پیش آتی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال، کوئی شخص یہ کہے کہ امیر نے مجھے، بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فلانے پر لعنت کروں، امرنی امیر، مجھے امیر نے حکم کیا کہ العنا فلان، میں فلاں پر لعنت کروں، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اس سے پہلے دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اس شخص کا جس پر لعنت کا حکم دیا گیا، ایک بادشاہ۔ اب نہیں معلوم کہ وہ شخص بادشاہ پر لعنت کر رہا ہے یا پھر وہ اسی بندے پر لعنت کر رہا ہے جس پر بادشاہ نے حکم دیا لعنت کرنے کا۔ اس چیز کا نام رکھا جاتا ہے ضمیروں کا انتشار، یا ایک لفظ کے چند معانی مراد لینے کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے یا تکرار یا اتناب کی وجہ سے، یا تکرار کی وجہ سے یا اتناب۔ اتناب کا مطلب تفصیل، تکرار کا مطلب ایک چیز کو دہرانا، یا اختصار اور ایجاز کی وجہ سے۔ اختصار کا معنی مختصر، ایجاز بھی اختصار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کنایہ، تعریض، متشابہ اور مجاز عقلی کے استعمال کی وجہ سے فہم قرآن میں دشواری پیش آتی ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جو شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر کے دوسرے باب کے شروع میں ذکر کیے کہ ان اسباب کی وجہ سے فہم میں دشواری پیش آتی ہے۔ اب جو ہے ہم ہر ایک کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مفسر کو چاہیے پہلے وہ ان چیزوں کی حقیقت اور ان کی کچھ مثالوں سے واقف ہو جائے، تاکہ جب اس قسم کے مواقع آئیں، اس قسم کی جگہیں سامنے آئیں، تو وہ تفصیلی بیان کی جگہ اشارے اور کنایہ پر اکتفا کر سکے۔ یہاں سمجھانے کے لیے ہم نے پھر سوال دیا ہوا ہے کہ ابدال کی شاہ صاحب نے کتنی صورتیں ذکر کی ہیں، تو یہ ہیں ابدال کی صورتیں۔ ایک شے کو دوسری شے سے بدلنا، شاہ صاحب نے شے کا ذکر نہیں کیا، یوں کہا۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، ایک اسم کو دوسرے اسم سے بدلنا، ایک فعل کو دوسرے فعل سے، جمع کو مفرد سے، مفرد کو جمع سے، مخاطب سے غائب کی طرف۔ یہ 7 صورتیں ہیں ابدال کی۔ آپ سے پیپر میں اس طرح نہیں پوچھا جائے گا کہ ابدال کی کتنی صورتیں ہیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے الگ کی ہیں کہ اس طرح اگر کلام میں آ جائے تو اس کو ابدال کہا جاتا ہے۔ یہ الفوز الکبیر کا جو ہے دوسرے باب کے شروع میں تمہید ہے۔ دوسرے باب کو جو ہی انہوں نے شروع کیا عنوان کے بعد یہ چیز ذکر کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو شاہ صاحب نے فصلیں قائم کی ہیں، فصل اول میں کیا ہے، فصل دوم میں کیا ہے وغیرہ۔ تو یہ آپ کے سامنے اب ہے فصل اول فی شرح غریب القرآن، قرآن کے مشکل الفاظ کی وضاحت۔ فی فصل اول کا کیا نام ہے؟ فی شرح غریب القرآن، غریب القرآن یا غریب القرآن کی شرح۔ سوال یہ ہے غریب کسے کہتے ہیں؟ قلت استعمال کی وجہ سے، کم استعمال کی وجہ سے جس لفظ کے معنی مخفی اور پوشیدہ ہوں اس کو غریب کہتے ہیں۔ اور غریب الفاظ کا
کی پہچان کا نہ ہونا، غریب الفاظ کی پہچان کا نہ ہونا، یہ بھی قرآن کے فہم کے راستے میں ایک دشواری ہے، اس کی شرح سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے غریب القرآن کی شرح اور معنی معلوم کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک دشواری ہے، یہ ایک سبب ہے، بھئی اب اس کو ہم دور کیسے کریں؟ شاہ صاحب نے کل 5 طریقے ذکر کیے ہیں۔ 3 وہ طریقے ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں بیان کیے ہیں۔ وہ 3 طریقے ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب نے لکھا پہلا طریقہ یہ ہے کہ غریب الفاظ جو ہیں، غیر معروف جو الفاظ ہیں، ان کی بہترین شرح ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ غریب القرآن کی بہترین شرح ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس کی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کے شاگرد مختلف ہیں، اور شاگرد سارے برابر بھی نہیں ہوتے، کوئی زیادہ مرتبے والا ہے، کوئی استاد کے زیادہ قریب۔ تو شاہ صاحب نے کہا پہلا طریقہ جو ہے شرح وہ معانی جو حضرت عبداللہ بن عباس سے طلحہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے منقول ہوں، یہ آپ کے مایہ ناز شاگرد ہیں۔ غریب القرآن کی بہترین شرح میں پہلا طریقہ جو عبداللہ بن عباس سے طلحہ بن ابی طلحہ کے ذریعے صحیح طور پر ہم تک پہنچی ہیں، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں امام بخاری نے بھی اسی طریقے پر اعتماد کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ضحاک کے ذریعے جو روایات ہیں، ضحاک بن مزاحم کے واسطے سے جو منقول ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے نافع بن ازرق کو اس کے سوالوں کے جو جواب دیے ہیں، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ ان میں بھی بہت سے غریب الفاظ کی تشریح ہے۔ یہ وہ 3 طریقے ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ نافع بن ازرق کے بارے میں آپ جان لیں، یہ نافع بن ازرق یہ خارجی تھا، اور خوارج کا جو فرقہ ہے ازارقہ، یہ ان کا بانی ہے، ازارقہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کے لیے، مناظرے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کے پاس بھیجا، تو نافع بن ازرق نے کوئی 200 کے قریب سوال کیے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے، آپ نے ان کے جواب دیے، اور انہی جوابات میں یہی غریب القرآن کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ نافع بن ازرق کوئی 65 ہجری میں قتل ہوا۔ پہلے بھی پچھلے ہفتے ہم ان کا تعارف پڑھ آئے ہیں، اور خوارج کے فرقوں میں سب سے متشدد جو فرقہ ہے وہ یہی ہے۔ ان 3 طریقوں کے بعد شاہ صاحب نے لکھا چوتھا طریقہ جو ہے وہ غریب الفاظ کے وہ معانی اور شرح جو امام بخاری نے دیگر ائمہ سے نقل فرمائی ہیں، مثلا حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ۔ گویا کہ پہلے 3 طریقوں میں حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں، چوتھے طریقے میں غریب الفاظ کے وہ معانی اور شرح جو امام بخاری نے دیگر ائمہ سے، مثلا حضرت حسن بصری وغیرہ سے جو شرح نقل کی ہے۔ 5ویں نمبر پر وہ شروع ہیں، 5واں طریقہ جو ہے
دیگر مفسرین یعنی امام بخاری کے علاوہ دیگر مفسرین محدثین نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے جو نقل کی ہے، روایت کی ہے، یہ 5 طریقے ہیں غریب القرآن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی، تو قرآن فہمی میں جو پہلا سبب تھا غریب القرآن، وہ اور اس کا علاج ہم نے پڑھ لیا۔ غریب القرآن کی مزید جو تشریح کی ہے شاہ ولی اللہ نے، وہ 5ویں باب میں 5ویں باب میں بھی غریب القرآن کا ایک وافر حصہ بیان کیا انہوں نے، یہاں دوسرے باب میں صرف اتنا کیا ہے۔ فہم قرآن میں دشواری کا جو دوسرا سبب ہے، یہ فصل اول بھی ختم ہے، اب دوسرے باب کی دوسری فصل شروع ہے، وہ ہے ناسخ و منسوخ کی معرفت اور پہچان۔ سوال یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک ناسخ و منسوخ کی پہچان سب سے زیادہ مشکل ہے، دشواری کی قوی ترین وجہ کیا ہے؟ یہ جو 10 اسباب شاہ صاحب نے ذکر کیے، ان میں شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے جو قوی اور مشکل ہے وہ جو ہے یہی ناسخ و منسوخ ہے۔ بھئی کیوں مشکل ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں، اسی طرح ان آیات کے تعین کے سلسلے میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا فرق ہے۔ اس اصطلاح کے فرق کی وجہ سے یہ ایک دشوار اور مشکل سبب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ متقدمین نسخ کو لغوی معنی میں استعمال کرتے ہیں، نسخ کا لغوی معنی کون سا؟ یہ بات کرنے کے بعد شاہ صاحب نے وہی اصطلاح کا تذکرہ کر دیا جو آپ کے سامنے سوال کی شکل میں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین کا جو کلام ہے، اس کے مطالعہ سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ نسخ کو لغوی معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز لانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے ظاہر کرنا۔ تو گویا کہ یہ ہے متقدمین کے نزدیک نسخ کا معنی، ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے ظاہر کرنا۔ اگر ہم متاخرین کو دیکھیں تو متاخرین یہ کہتے ہیں کہ نسخ کا معنی وہ ایک حکم کو بالکلیہ ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا معنی لے آنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نسخ کے جو لغوی معنی ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے زائل کرنا، اس ازالہ کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ وہ ازالہ کی مختلف صورتیں یہ ہیں، مثلا مدت عمل کی انتہا بیان کرنے کے ذریعے، یعنی کسی عمل کی، کسی حکم کے عمل کی مدت کب تک ہے، اس چیز کو بھی متقدمین نسخ شمار کرتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ مدت عمل کی انتہا بیان کرنے کے ذریعے۔ اور اسی طرح کلام کو متبادر معنی سے غیر متبادر معنی کی طرف پھیرنے کے ذریعے، یعنی ایک کلام کا وہ معنی ہے جس کی طرف ذہن فوراً جاتا ہے، وہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ اگر کلام کو ظاہری معنی کے علاوہ دوسرے معنی کی طرف پھیر دیا جائے تو متقدمین اس کو بھی نسخ کہتے ہیں۔ قرآن میں کسی قید کو اتفاقی قرار دیا جائے، یعنی کسی شرط کو، کسی تخصیص کو اتفاقی قرار دیا جائے،
اس کو بھی وہ نسخ کہتے ہیں، عام کی تخصیص کو بھی وہ نسخ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قرآن کی کسی صریح آیت، یہاں پر جو منصوص لکھا ہے، قرآن کی کسی صریح آیت اور بظاہر قیاس کیے ہوئے مسئلے کے درمیان فرق بیان کرنے کو بھی یہ نسخ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جاہلی رسومات میں سے کسی رسم کے مٹانے کا ذکر ہو، اس کو بھی متقدمین نسخ کہتے ہیں۔ جیسے جو ہے منہ بولے بیٹے کا حکم کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، متقدمین کہتے ہیں یہ بھی ایک منسوخ ہے، یعنی پہلے تھا اب اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ متاخرین کہتے ہیں یہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو جاہلیت کا ایک رسم تھا، قرآن نے اس رسم کو ختم کیا۔ سابقہ شریعتوں میں سے کسی شریعت کو اٹھانے کے ذریعے، مطلب یہ ہے سابقہ شریعتوں کے احکامات میں سے کسی حکم کو ختم کر دیا گیا ہو تو متقدمین اس کو بھی نسخ کہتے ہیں، جبکہ متاخرین اس چیز کو نسخ نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں نسخ کا میدان بہت وسیع ہے اور اختلاف کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، اور منسوخ آیات کی جو تعداد ہے وہ 500 تک پہنچ گئی ہے متقدمین کے نزدیک، جبکہ جو متاخرین ہیں ان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کم ہے۔ بالخصوص شاہ صاحب کہتے ہیں جو توجیہ ہم نے بیان کی ہے اس لحاظ سے کم ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے مئی کاف رکھیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں ابن عربی کے حوالے سے 20 آیات منسوخ بتلائی ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ تعداد اس سے بھی کم ہے۔ یہ آپ نے توجہ سے یہاں پہ آپ سنیں کیا لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن عربی کی موافقت میں 20 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ کم ہے۔ اب یہاں پہ 20 کا لفظ ہے صراحت۔ اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ نے وہ آیتیں ذکر کی ہیں، وہ آیتیں جا کے بنتی ہیں 21۔ پھر 21 آیتوں کو منسوخ قرار دینے کے بعد شاہ ولی اللہ جلال الدین سیوطی کا کلام نقل کرتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ 2 آیتوں میں اختلاف کرتا ہے۔ پھر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 19 آیتیں منسوخ ہیں، اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں میں کہتا ہوں، یعنی شاہ ولی اللہ، میں کہتا ہوں کہ منسوخ آیات 5 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک آیات منسوخ جو ہیں وہ 21 ہیں، 19 ہیں یا 20 ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ان آیتوں کی طرف جائیں گے جو آیتیں منسوخ ہیں یا جو ان کے لیے ناسخ ہیں۔ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ ان آیتوں کو پڑھنا چاہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو ہم اس حصے کو سکپ کر دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں جیسے آپ کہیں گے۔ تو پہلی آیت جو منسوخ ہے وہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ میں نے آیت کا ابتدائی حصہ دیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یہ ہم تبصرہ کریں گے کہ آپ سنیں نا، یہ اب ہم تبصرہ ہر آیت پہ کرتے جائیں گے کہ شاہ صاحب کے نزدیک کون سی آیت منسوخ ہے، آپ صرف نشان لگاتے جائیں گے۔ آیت کا مطلب یہ ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے، یعنی
مرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. یہ ایک حکم تھا شروع میں، اب یہ حکم منسوخ ہے. وصیت کوئی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ ورثاء کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے. اس کے لیے جو ناسخ آیت ہے وہ کون سی ہے، یا اس کا جو ناسخ ہے وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے 3 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے آیت میراث جو ہے وہ ناسخ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، جن آیات میں اللہ نے میراث اور وراثت کی تفصیل بیان کی ہے وہ آیت ناسخ ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث ناسخ ہے. حدیث ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. آیت یہ کہتی ہے کہ والدین کے لیے اور ورثاء کے لیے وصیت کرو. حدیث یہ کہتی ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. یہ چیز ناسخ ہے. اور بھئی حدیث اس کو 10 صحابہ نے روایت کیا ہے، گویا کہ یہ ایک متواتر ہے، اور متواتر کے ذریعے قرآن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. تیسرا جو قول ہے وہ ہے اجماع امت، یعنی امت کا اجماع ہے والدین اور ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے. یہ اس کے لیے ناسخ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے. شاہ ولی اللہ گزشتہ آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ناسخ آیت میراث ہے. تو شاہ صاحب کے نزدیک پہلی آیت جو سورت بقرہ کی ہے، آیت نمبر 180، یہ منسوخ ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں آیت میراث اس کے لیے ناسخ ہے، اور جو حدیث ہے وہ نسخ کی وضاحت کرنے والی ہے، اور اجماع امت اس نسخ پر دلیل ہے. اجماع امت اس کے نسخ پر کیا ہے؟ دلیل ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں علامہ شوکانی اور علامہ عبید اللہ سندھی وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہاں پر ہے والدین کے لیے وصیت کرو، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو، اور اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ورثاء وراثت میں حقدار بنتے ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ اولاد مومن ہو اور والدین جو ہیں وہ کافر ہوں. خود ان کے والدہ جو تھی وہ سکھ تھی، علامہ عبید اللہ سندھی کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں والدہ کے لیے وصیت نہ کروں اور وصیت جائز نہ ہو، مجھے اپنے بھائیوں سے بھی ڈر ہے کہ وہ والدہ کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر میری والدہ کہاں جائے گی؟ علامہ عبید اللہ سندھی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ والدین کافر ہوں. مسلمان اور کافر تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. اب بندہ مر رہا ہے، وہ اپنے کافر والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے، تو احسان کی صورت یہی ہے کہ وہ ان کے لیے وصیت کرے. کافر کے لیے وصیت تو جائز ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی، علامہ عبید اللہ سندھی کا مدعا یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. سورۃ بقرہ کی دوسری آیت جو منسوخ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ آیت نمبر ہے 184. آیت یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنا دشوار ہو وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دیں. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھنا آپ کے لیے دشوار ہو تو آپ ایک غریب کو کھانا کھلائیں، مسکین کو فدیہ دیں. یہ ابتدائے اسلام میں حکم تھا.
لوگوں کو روزوں کی طرف عادی کرنا تھا، تو یہ چوائس دی گئی تھی ان کو۔ اب یہ آیت منسوخ ہے، اس کے لیے ناسخ آیت کون سی ہے؟ تو ناسخ آیت ہے اس سے اگلی والی، آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، یعنی اب وہ چوائس نہیں ہے، اب رمضان کے مہینے میں روزہ ہی رکھے گا، فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک، یہ آیت منسوخ ہے علامہ ابن عربی کے نزدیک، شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو منسوخ تسلیم نہیں کیا۔ شاہ صاحب اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فدیہ سے مراد روزے کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ فدیہ سے مراد فطرانہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، کس کی؟ یعنی فطرانہ دینے کی۔ فدیۃ طعام مسکین، وہ فطرانہ دیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ مطلب ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس آیت کا، ٹھیک ہے؟ تو یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین سے مراد جو فطرانہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک فطرانہ دیں مسکین کو۔ تو گویا کہ یہاں پر کیا چیز مراد ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک؟ طاقت سے مراد روزے کی طاقت نہیں ہے، طاقت سے مراد فطرانہ دینے کی طاقت ہے۔ بھائی شاہ صاحب آپ نے کہاں سے یہ فطرانے والا مسئلہ نکال لیا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں آپ پوری آیت تو دیکھیں، اس آیت کے بعد ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں رمضان میں 3 چیزیں ہیں، روزہ، فطرانہ اور پھر عید۔ تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو۔ اس میں عید کی طرف اشارہ ہے کہ عید الفطر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تم تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو جیسا کہ حکم ہے۔ تو نماز عید کی تکبیرات بھی اس سے مراد ہیں، جس طرح لِتُكَبِّرُوا اللہ میں نماز عید کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں فطرانے کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی، تیسری آیت جو منسوخ ہے وہ یہ ہے رمضان کی راتوں میں بیوی سے مجامعت والی آیت۔ بھائی آیت یہ ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا ہے۔ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو جس طرح روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جانا منع ہے، روزے کی راتوں میں بھی اس چیز سے ممانعت تھی۔ پھر اس کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے لیے جو ناسخ آیت ہے وہ ہے کتب علیکم الصیام، یہ منسوخ آیت ہے، کتب علیکم الصیام یہ ہے منسوخ، اور ناسخ جو ہے وہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ کیوں منسوخ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو مشابہت ہے نا، تم پر روزے فرض کیے گئے
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ فرض ہونے کے علاوہ روزے کے احکام بھی پہلی شریعتوں کے مطابق ہوں، اور جو کام روزے کی حالت میں پہلے منع تھے ان کو اب بھی حرام سمجھا جائے. ایک تو مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب جو ہے وہ مشابہت صرف یہ ہے کہ ان پر بھی روزہ فرض تھا، تم پر بھی روزہ فرض ہے. اور یہاں پر مشابہت صرف یہی ہے کہ پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، تم پر بھی روزہ فرض ہے. یہ مطلب نہیں ہے جو روزے کے احکام پچھلے لوگوں کے لیے تھے وہی سارے احکام تم لوگوں کے لیے بھی ہیں. بہرحال شاہ صاحب اس آیت کو بھی منسوخ نہیں مانتے. چوتھی آیت جو ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت یسألونک عن الشہر الحرام. آیت کا مفہوم یہ ہے آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایک حکم تھا. پھر اس کو سورۃ توبہ کی آیت 36 سے منسوخ کر دیا گیا. قاتل المشرکین کافہ، مشرکوں کو قتل کرو مکمل، سب مل کر، یعنی کوئی حرمت والے غیر حرمت والے مہینوں کی قید نہیں ہے. مشرکوں کو قتل کرو جب بھی ہو. کما یقاتلونکم کافہ. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو حرمت والے مہینوں کو جو منسوخ قرار دیا گیا یہ بھی منسوخ نہیں ہے. کیسے بھائی؟ شاہ صاحب کہتے ہیں آیت جو ہے یسألونک عن الشہر الحرام کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا گناہ ہے، لیکن کفر و شرک کا فتنہ اس سے بھی بڑا سخت گناہ ہے جس کی روک تھام کے لیے حرام مہینوں میں بھی جنگ جائز ہے. یہ مطلب ہے. قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا تو حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن کفر و شرک اور فتنہ وہ ان سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، لہٰذا حرمت والے مہینوں میں ان سے جنگ کرنا جائز ہے. اس وجہ سے ہم اس کو جائز سمجھیں گے، اس آیت کو منسوخ قرار نہیں دیں گے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی. اگلی آیت جو منسوخ ہے یہ آسان ہے. یہ آیت ہے عورت کی عدت کے بارے میں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. یہ آیت منسوخ ہے، یعنی شوہر مر جائے. ابتدا میں یہ حکم تھا عورت کی عدت 1 سال ہے. اس کے لیے ناسخ آیت وہ بھی سورۃ البقرہ کی ہے. آیت نمبر ہے 234. یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یعنی اب عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. اب جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. پہلے عدت 1 سال تک، اب اس کو منسوخ کر کے عدت کو 4 ماہ 10 دن تک کر دیا گیا. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے. اچھا، یہاں پہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ درست نہیں لکھا. شاہ صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ یہ آیت بھی منسوخ ہے. لیکن ایک اور بات شاہ صاحب نے یہ ذکر کی ہے، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو سال والی بات ہے وہ وصیت ہے. اگر شوہر وصیت کر جائے
تو پھر آپ اس کی بیوی کو یعنی جو بیوہ ہے 1 سال تک اس گھر سے نہ نکالیں۔ لیکن پھر بھی شاہ ولی اللہ اس آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ 6 آیت جو سورۃ البقرہ کی منسوخ ہے وہ آیت یہ ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 284۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تم چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ صحابہ تو اس پر پریشان ہو گئے کہ جی میں جو کچھ چاہے ہم اس کو چھپائیں، یعنی دل میں خیال آئے اللہ اس پر حساب لے گا، پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت اور وسعت کے مطابق۔ اللہ کسی کو مکلف بناتے ہیں اس کی طاقت اور وسعت کے مطابق، یعنی جس قدر طاقت اور وسعت ہو اس پر تو مواخذہ ہے، جو خیالات خود بخود آ جائیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہاں عام اور خاص ہے۔ پہلے ایک حکم عام تھا کہ جو بھی خیال آئے، پھر اللہ نے اس کو خاص کر دیا کہ وہ خیال جو تمہاری طاقت میں ہو، لہٰذا اس آیت کو منسوخ ناسخ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے پہلی آیت کا حکم عام ہے، دوسری آیت نے اسے مخصوص کر دیا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں اگر نفاق ہے یا تمہارے دل میں خلوص ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور نفاق اور خلوص کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ 6 آیات جو سورۃ البقرہ میں منسوخ ہیں۔ ان میں سے شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو منسوخ آیت ہے وہ ایک ہے، باقی جو آیات ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ نہیں ہیں، ابن العربی اور علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک منسوخ ہیں۔ سورۃ آل عمران میں آئیں تو سورۃ آل عمران کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیت نمبر 102 ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ اس پر بھی پریشان ہو گئے کہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اگر انسان اسی طرح ڈرنے لگ جائے تو دنیا ہی ختم۔ تو اس پر سورۃ تغابن کی آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس قدر طاقت اور بس ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ڈرنے کا حق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کا حق ہے اس کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، اللہ کا حق ہے اس کے بارے میں غلط عقیدے نہ رکھے جائیں۔ تو حق تقاتہ کا مطلب شرک، کفر اور غلط عقیدوں سے بچنا ہے، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال جس قدر تم کر سکتے ہو اس قدر کرو، ٹھیک ہے۔ تو حق تقاتہ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی کفر و شرک اور غلط عقیدے اللہ کے بارے میں نہ رکھو، یہ اللہ کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وضو کر سکتے ہو مثال کے طور پہ تو اللہ کا ڈر ہے کہ وضو کرو، وضو کی طاقت نہیں ہے تو تیمم کرو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اس سے یہ مراد ہے۔
یہاں شاہ صاحب نے ایک اور مثال بھی دی ہے، جس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے اور مرتے دم تک اس کی فرما برداری کرتے رہو، یعنی جس حد تک تم سے ہو سکتا ہے۔ 8ویں آیت جو منسوخ ہے وہ سورۃ نساء کی ہے، تو سورۃ آل عمران میں صرف ایک آیت منسوخ ہے۔ سورۃ نساء کی جو آیت ہے وہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ۔ یہ آیت ہے، اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد کر رکھا ہے تو انہیں ان کا حصہ دو۔ میراث کے بارے میں آیت ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تھے، حلیف بن جاتے تھے، دوست بن جاتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ تو یہ آیت بھی یہی کہتی ہے کہ تم جو ہے ان کو ان کا حصہ دو۔ اس کے لیے جو ناسخ آیت ہے وہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے کہ اب خون کے جو رشتے ہیں وہ وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ مومن مہاجر یا جن سے تمہارا معاہدہ ہے وہ اب تمہارے وارث نہیں ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے جس میں ان کو دینے کا حکم ہے یہ وراثت کے علاوہ دینا ہے، یعنی تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ تمہارا معاہد ہے، تمہارا دوست ہے، تو اس سے حسن سلوک کرو، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وراثت میں سے ان کو دو، لہٰذا یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اگلی جو آیت منسوخ ہے یہ سورۃ نساء کی ہے، آیت نمبر 8 ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ آیت کا مفہوم یہ ہے جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، تقسیم کے وقت یتیم یا رشتہ دار حاضر ہو جائیں تو ان کو ترکے میں سے کچھ دے دو۔ اس کے لیے جو ناسخ آیت ہے وہ ہے، ایک تو بعض یہ کہتے ہیں آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اب ترکہ جو ہے وہ وارثین میں تقسیم ہوگا، دیگر لوگوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے، بلکہ لوگ اس پر عمل کے بارے میں غفلت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم فرض نہیں ہے، یعنی غریب یا رشتہ دار آ جائے ان کو دے دو، یہ فرض حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استحباب ہے کہ بہتر ہے کچھ ان کو دے دو۔ تو یہ اب بھی اسی طرح قابل عمل ہے، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 9 ہو گئی جی۔ اگلی آیت جو 10ویں ہے وہ بھی سورۃ النساء کی ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر عورت سے بدکاری ہو جائے اور 4 گواہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو گھروں میں بند رکھو۔ یہ حکم تھا شروع میں، عورت سے زنا ہو جائے پھر وہ ثابت ہو جائے تو ان کو گھروں میں قید کر دو، بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ کوئی اور راہ نکالے۔
پھر یہ گھروں میں بند رکھنے والا حکم منسوخ کر دیا گیا، اس کے لیے جو ناسخ آیت ہے وہ سورۃ نور کی آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یعنی اب گھروں میں بند کرنے والا حکم ختم۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی جو آیت ہے یہ آیت کے تکمیلی مقصد اور اس میں کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ اللہ اس کے لیے راہ نکالے گا، پھر الزانیۃ والزانی والی آیت میں اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ تو پہلی آیت میں وعدے کو پورا ہونے وعدے کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں اس وعدے کو پورا کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ ناسخ منسوخ نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم اوپر پڑھائے، کسی عمل کی انتہائی مدت کو بیان کرنا، تو گویا کہ گھروں میں بند رکھنے کی جو انتہائی مدت تھی وہ اب بیان ہو گئی، اب یہ ہے کہ 100 کوڑے لگاؤ۔ لہٰذا دونوں آیتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ نہیں ہو رہی شو؟ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ نساء کی 4 آیتیں منسوخ ہیں، یہ خلاصہ میں نے لکھ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، اس کی بھی ایک آیت کو منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ آیت نمبر ہے آیت نمبر ہے 2۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی اس میں جنگ نہیں ہے۔ ناسخ آیت کون سی ہے؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں، یعنی جو اس کی حرمت اور عزت کرے تو تم بھی کرو، اگر وہ نہیں کر رہے تو تم بھی نہ کرو۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں میں عدلے کا بدلہ ہے، جیسا وہ کریں ویسا تم کرو۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں قتال کرو، اگر وہ کریں تو تم بھی کرو، اگر وہ تم پر زیادتی کریں تم بھی ان پر اسی طریقے سے زیادتی کرو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایسی جنگ جو حرام مہینوں میں ہو وہ اور زیادہ ممنوع ہو جاتی ہے، ایسی جنگ جو حرام مہینوں میں ہو وہ اور زیادہ ممنوع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں، دوسرے مقامات پر، دوسرے مہینوں میں مسلمان کا خون محترم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں محترم ہے، جیسا آج محترم ہے ایسا کل ہی۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی وہ اور بھی زیادہ ممنوع ہے۔ 12ویں آیت جو ہے وہ آیت یہ ہے سورۃ المائدہ کی، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ أَوْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ،
آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب آپ کے پاس یا کافر آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ ان کا فیصلہ کریں، چاہے تو ان کو واپس کر دیں، ٹال دیں بھی میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا۔ ناسخ آیت وہ بھی سورۃ المائدہ کی ہے، آیت نمبر 49، وہ جو ہے انحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ اللہ کے نازل کیے گئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی کہ وہ جو ٹال دینے کا اختیار تھا وہ ختم کر دیا گیا، آپ نے ہر حال میں فیصلہ کرنا ہے، اور وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق۔ شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اختیار اسی طرح باقی ہے کہ آپ جو ہے فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں یا آپ ان کو ٹال دیں، آپ کی مرضی ہے، آپ فیصلہ کریں یا آپ ان کو ٹال دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر خواہش نفس سے فیصلہ نہ کریں، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، بلکہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، یہ مطلب ہے۔ یعنی اختیار اسی طرح باقی ہے، چاہیں تو آپ فیصلہ کریں، چاہیں تو آپ ٹال دیں، لیکن اگر آپ ان کو فیصلہ ہی کریں تو پھر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ ہو، بلکہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ۔ بھائی اگلی آیت یہ بھی آسان ہے، یہ بھی سورۃ مائدہ کی آیت ہے 106، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اس آیت کے آخر میں ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے، پھر وہ کسی کو وصیت پر گواہ بنانا چاہے تو 2 مسلمان گواہ بنائیں، اگر وہاں 2 مسلمان موجود نہ ہوں عادل تو کافروں میں سے بھی گواہ بنا سکتا ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس آیت کو سورۃ طلاق کی آیت سے منسوخ سمجھا جاتا ہے، اس میں یہ ہے اشہدوا ذوی عدل منکم، کہ جو 2 گواہ ہوں گے وہ تم میں سے ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے ہوں گے، کافروں میں سے نہیں ہوں گے، لہٰذا کافر جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت میں جو آیا ہے نا، یا 2 جو غیر ہوں تم میں سے، من غیرکم، شاہ صاحب کہتے ہیں اس غیر سے مراد کافر نہیں ہے، بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب ہو تو رشتہ داروں میں سے 2 گواہ بناؤ، اور اگر رشتہ داروں میں سے 2 گواہ نہ ہوں تو غیر رشتہ داروں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا نظریہ آج بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی دوران سفر انتقال کر رہا ہو اور وہاں پر کوئی مسلمان نہ ہو تو کافر کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ 13 آیتیں منسوخ ہو گئیں، ناسخ اور منسوخ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ سورۃ مائدہ میں 3 آیتیں منسوخ ہیں۔ اگلی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 14، جو منسوخ اور ناسخ ہے، یہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی ہے۔ آیت سورۃ انفال کی ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے اگر 20 ثابت قدم رہنے والے مسلمان ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 ثابت قدم رہنے والے مسلمان 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ 1/10 ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ناسخ آیت جو ہے وہ اس کے بعد والی ہے متصل۔ اگلی آیت، آیت نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے آسانی کر دی، بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب بوجھ جو ہلکا کیا، جی اب بوجھ ہلکا کر دیا، وہ بوجھ اس طرح ہلکا ہے
کہ اب یہ ہے کہ 100 ثابت قدم رہنے والے 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ثابت قدم ہوں گے وہ 2000 پر غالب آئیں گے. یعنی اب مقابلہ 1 کا 2 سے ہوگا، 1 کا 10 سے نہیں ہوگا. شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے. سورۃ انفال کی آیت 65 آیت 66 سے منسوخ ہے. اس کو شاہ ولی اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں. 15ویں آیت جو منسوخ ہے اس آیت کا مفہوم آپ سن لیں. یہ سورت اس کی آیت ہے توبہ کی. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. جہاد کے لیے نکلو ہلکے ہونے کی حالت میں، بوجھل ہونے کی حالت میں. ہلکے سے مراد یعنی چاہے تم مسلح ہو، چاہے نہتے ہو، چاہے تم بیمار ہو، چاہے تم تندرست ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، جس حال میں بھی ہو جہاد کے لیے نکلو. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد سب کے لیے فرض ہے، کسی کے لیے بھی عذر نہیں. لیکن سورۃ فتح کی آیت ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض ولا وعلی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ اندھے، لنگڑے اور بیمار پر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح ایک جگہ پر ہے لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر، علی المرضى، مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون. اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان پر جہاد نہیں ہے. یہ آیت جو ہے ناسخ ہے. شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے، کیونکہ انفروا خفافا وثقالا کا تعلق جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ تم لوگ جس حال میں بھی ہو نکلو، چاہے تندرست چاہے بیمار، بلکہ انفروا خفافا وثقال کا تعلق ہے ساز و سامان سے. یعنی ساز و سامان کم ہے یا زیادہ، سواری کم ہے یا زیادہ، تم جہاد کے لیے نکلو. اس آیت کا یہ مطلب ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بیمار ہو یا تندرست پھر بھی جہاد کے لیے نکلو. ٹھیک ہے. 16ویں آیت کی طرف آتے ہیں. سورۃ نور کی آیت ہے، یہ بھی آسان ہے. سورۃ نور کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ بدکار مرد یا کسی بدکار عورت سے مشرک ہی تعلق اور نکاح کرتا ہے، یہ تعلق یا یہ نکاح جو ہے مومنوں کے لیے حرام ہے. مطلب اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا زانی سے زانیہ ہی نکاح کرے یا مشرک مسلمان نہ کرے. اس کے لیے جو ناسخ آیت ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ نور کی آیت ہے 32 انکحوا الایام منکم، جو تم میں بے نکاح ہوں ان کے نکاح کرا دو. ایاما یعنی جن کا نکاح نہیں ہے، چاہے وہ زانیہ ہیں چاہے غیر زانیہ ہیں، جو بھی ہیں ان کا نکاح کرا دو. منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے. تو جو تم میں سے بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو. یہ آیت ہر ایک کے لیے ہے، زانیہ غیر زانیہ سب کو شامل ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے. آیت کا جو مطلب ہے نا زانی سے زانیہ ہی نکاح کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائق اسی کے ہے، اس کا کف وہی ہے. یعنی بدکار عورت کا جو کف ہے وہ بدکار مرد ہے، اور بدکار مرد کا جو کف ہے وہ بدکار عورت ہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے. اور یہ نکاح بہتر نہیں ہے کسی پاک دامن کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح سرے سے جائز ہی نہیں ہے. 17ویں آیت یہ سورۃ نور کی آیت ہے.
آیت نمبر 58، یہ آسان ہے یہ بھی. آیت کا مفہوم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ اے ایمان والو تمہارے جو غلام ہیں اور جو نابالغ بچے ہیں وہ 3 وقتوں میں اجازت لیں. وہ تمہارے کمرے میں تمہارے پاس آنا چاہیں تو 3 وقتوں میں جو ہے وہ تم سے اجازت لیں. ٹھیک ہے بھائی. یہ جو منسوخ ہے اس کے لیے ناسخ آیت کون سی ہے؟ اس کے لیے ناسخ آیات وہ ہیں جن میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے، لیکن یہ بھی انہی آیات میں سے ہے جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. یعنی اب بھی جہاں پر پردہ نہیں ہے شرعی طور پر، وہاں پر بھی ان 3 اوقات میں اجازت لے. جیسے آپ بھائی کے کمرے میں جانا چاہیں، بھائی بہن کے کمرے میں جانا چاہے، والدین کے پاس جانا چاہے تو عشاء کے بعد جانا ہو، صبح کی نماز سے پہلے جانا ہو، یا دوپہر کو جب وہ آرام کر رہے ہوں تب جانا ہو، تو آپ ان سے کیا کریں؟ اجازت لیں. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مسلمانوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. یاد رکھیے علامہ جلال الدین سیوطی بھی اس آیت کو منسوخ تسلیم نہیں کرتے. خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ نور میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں. 18ویں آیت کی طرف آتے ہیں. یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، ناسخ بھی اسی صورت میں ہے اور منسوخ بھی اسی صورت میں ہے. دونوں آیتوں کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں. سورۃ احزاب کی ایک آیت نازل ہوئی، اے نبی آج کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں ہیں. یعنی اب آپ کے نکاح میں جتنی ازواج ہیں ان کو چھوڑنا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یہ آیت اس کے ذرا پس منظر میں جاتے ہیں. جب وہ آپ نے ازواج سے ایلا کیا، 1 مہینے کے لیے آپ ناراض ہو گئے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے بعد واپس آئے، آیت تخجیر نازل ہوئی، ازواج کو اختیار دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرو یا پھر دنیا کو. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کیا. تو اب ان کے لیے اعزازی طور پہ ایک اعزاز تھا کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کیا تو اے پیغمبر اب ان میں سے کسی کو چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نکاح بھی جائز نہیں ہے. پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، وہ ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. یہ بھی اسی سورۃ احزاب کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال ٹھہرائی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، یا جو خود بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں. یعنی اب آپ کو مزید شادیوں کی اجازت مل گئی. شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم سورۃ احزاب کی تلاوت کرتے ہیں تو ناسخ آیت تلاوت میں پہلے ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ منسوخ آیت جو ہے وہ 52 ہے، ناسخ آیت جو ہے وہ 50 ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا، ہو سکتا ہے نزول میں منسوخ آیت پہلے ہو لیکن تلاوت میں، نزول میں منسوخ آیت پہلے ہے ناسخ بعد میں ہے، جبکہ تلاوت میں اس کا الٹ ہے کہ ناسخ پہلے ہے اور منسوخ بعد میں ہے. ٹھیک ہے.
19ویں آیت جو ہے وہ سورت مجادلہ کی ہے. یہ بس اب بہت کم رہ گیا ہے، 5-10 منٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں، مجھے بھی احساس ہو رہا ہے. تو سورت مجادلہ کی آیت ہے آیت نمبر 12. آیت کا مفہوم: اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو، راز کی بات کرنا چاہو، تو اس سے پہلے صدقہ کرو. ناسخ آیت یہ ہے کہ تم ڈر گئے اس حکم سے کہ نبی سے اپنی راز کی باتیں کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا. تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو پہلی آیت میں حکم یہ ہے کہ نبی سے اگر تنہائی میں بات کرنی ہو تو صدقہ دو. پھر غریب صحابہ کے پاس تو صدقے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اس آیت کا پس منظر بھی سمجھ لیتے ہیں. منافقین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، ایذا دینے کے لیے یہ کہتے: یا رسول اللہ، ہم آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے. بات ہوتی کچھ نہیں تھی، آپ مروت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی جب تک دوسرا بندہ خود مجلس برخاست نہ کرتا تو آپ بھی نہ کرتے، لحاظ رکھتے. تو وہ منافقین دیر تک آپ کو اس طرح تکلیف دیتے، مسلمانوں پر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے: دیکھیں ہمارے کتنے مضبوط تعلقات ہیں نبی سے، ہم تنہائی میں اتنی دیر تک باتیں کرتے ہیں. اللہ نے منافقین کے اس چال کا خاتمہ یوں کیا کہ نبی سے اگر سرگوشی میں بات کرنی ہے تو جاؤ، پہلے صدقہ کرو، کچھ بھی صدقہ کرو، پھر بات کرو. منافقین نے کہاں صدقہ کرنا تھا؟ ان کا تو راز ہی فاش ہو گیا کہ وہ تو اس لیے کر رہے تھے. لیکن غریب صحابہ جو تھے وہ فکر مند ہو گئے کہ ہم کہاں سے صدقہ دیں گے، اور اگر ہمیں تنہائی میں بات کرنی ہوئی تو اللہ نے منافقین کا راز بھی فاش کر دیا، اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا. اس پر صرف حضرت علی نے عمل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس پر صرف حضرت علی نے عمل کیا. دوسرے کسی صحابی کو عمل کرنے کی ابھی نوبت نہیں آئی کہ یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. شاہ ولی اللہ بھی کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے. 20ویں آیت یہ سورت جو ہے ممتحنہ کی آیت ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے: فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا. آیت کا مطلب یہ ہے جن مسلمان شوہروں کی بیویاں ادھر رہ گئی مکہ میں، جن مسلمان شوہروں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہوں مکہ میں، تو ان شوہروں کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے خرچ کیے ہوئے مہر کے برابر ہو. یعنی مسلمانوں کی جو بیویاں کافر ہیں وہ وہاں پر ہیں مکہ میں، اور کچھ کافروں کی بیویاں مسلمان ہو کر مدینے میں آ گئی ہیں. اب کیا کرو؟ اب یہ جو مسلمان ہو کر آئی ہیں تو جتنا حق مہر مشرکہ عورتوں کو جو تم نے دینا تھا، ان مومنہ عورتوں کے کافر جو شوہر ہیں ان کو دے دو، اور ان عورتوں کو ان کے پاس واپس نہ بھیجو. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، مفہوم سمجھ گئے آپ لوگ؟ یعنی اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اس عورت کو واپس نہ کرو، اس کا جو کافر شوہر ہے اس کو حق مار دے دو اس مسلمان عورت کا. جی، تو اس آیت کو منسوخ جو قرار دیا گیا ہے وہ آیت سیف ہے، یعنی قاتل المشرکین کاف. اب کچھ لینا دینا نہیں ہے، اب صرف لڑائی ہے، قتال ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے مال غنیمت سے، کہ اب ان کو کچھ نہ دو، اگر حق مار ہو بھی تو یہ مال غنیمت ہے تمہارے لیے.
یعنی تمہاری بیوی اگر کافرہ ہے تو اس کو حق مہر نہ دو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آیت اب بھی محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان کمزور ہوں، کفار طاقتور ہوں، تو مسلمان شوہروں کو چاہیے کہ وہ حق مہر دے دیں، جب مسلمان کیا ہوں، کمزور ہوں۔ آخری آیت جو ہے وہ سورۃ المزمل کی ہے، ناسخ بھی اسی میں ہے، منسوخ بھی اسی میں ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات کا کچھ حصہ نماز میں کھڑے ہو کر گزاریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا، رات کو جاگنے کا حکم دیا گیا، اور قم آپ کے لیے یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ پھر سورۃ مزمل کی آخری آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب جس قدر آسانی ہو تم پڑھو قرآن، یعنی کہ اب پوری رات یا رات کا اکثر حصہ پیغمبر کے لیے جاگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس مقدار وہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس مقدار جاگیں۔ شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ اس کو بھی منسوخ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ شاہ صاحب اس کو منسوخ سمجھتے ہیں، شاہ صاحب بھی اس کو۔ اب شاہ صاحب کا جو تبصرہ ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ابن عربی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن العربی کی موافقت میں کہا یہ 21 آیات منسوخ ہیں، لیکن 2 آیات کو علامہ جلال الدین سیوطی نے منسوخ نہیں مانا، یعنی وہ 2 آیات جو ہیں آیت نمبر 9 ہے اور ایک آیت نمبر ہے 17۔ لہٰذا علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک منسوخ آیات 19 ہیں، لیکن میرے نزدیک منسوخ آیات 5 سے زائد نہیں ہیں۔ تو یہ الفوز الکبیر کے دوسرے باب کا بھی اختتام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 21 آیات ہیں جن پر آپ نے تفصیل سے سن لیا تبصرہ بھی کہ کس طرح منسوخ ہے، کس طرح منسوخ نہیں ہے۔